میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت فرمانے سے لے کر آپ کو نبی بنائے جانے سے لے کر آپ کو نبوت دیے جانے سے لے کر آج تک اسلام پر بے انتہا حالات آئے ہیں۔ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں ہر طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو آزمایا جاتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے تک اس طرح کے کوئی حالات نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کبھی کسی غیر کی عبادت نہیں کری، لیکن وہاں پر کوئی آزمائشوں کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات اس وقت سے شروع ہوئے جب آپ پر وحی آئی، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، جب آپ نے حق کا اعلان کیا، اور اس کا کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات نہ آئے ہوں۔ حالات کی نوعیت بدلی، حالات کے طریقے بدلے، آزمائشوں کے طریقے بدلے، لیکن آزمائش اللہ کے رسول کو ہر طرح سے آئی۔ مکی دور میں بھی آپ پر آزمائشیں آئی، مدنی دور میں بھی آپ پر آزمائشیں آئیں، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں بھی الگ الگ دنیا کے خطوں میں مسلمانوں کو ظلم کا، بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانیہ، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد 1923 کے بعد جب باضابطہ طور پر خلافت کو ختم کر دیا گیا، خلافت کو منہدم کر دیا گیا، اس کے بعد جو اس مسلمانوں پر حالات آنا شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی گویا کھلی عکاسی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا مسلمانوں پر اس طرح سے ٹوٹے گی جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو حالات کا آنا غلط بات نہیں ہے، حالات کا آنا بری بات نہیں ہے، حالات کا سخت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے خلاف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان حالات کے سامنے ہار مان جانا، ان حالات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، ان حالات کے سامنے اسلام سے ایک شک کا اظہار کرنے لگنا، اس حالات کے سامنے شریعت سے روگردانی کرنا، یہ خطرناک بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی آئی، قرآن میں صاف طور پر فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ دیکھو تم اس بات میں ہرگز شک نہ کرنا، اس بات میں تمہیں کوئی شک نہ رہے کہ تم پر حالات آئیں گے، اور حالات کس طرح سے آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر ڈر کا ماحول آئے گا، تمہیں ڈرایا جائے گا، وَالْجُوعِ، تمہارے مال کم ہوگا، تمہیں بھوک کی ذریعے سے تم پر حالات آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں کا نقصان ہوگا، تمہاری جان کا نقصان ہوگا، تمہارے کاروبار کا نقصان ہوگا، لیکن خبردار دین اسلام سے روگردانی اختیار مت کرنا، شریعت کے لیے اپنے دل میں کوئی شک نہ آنے دینا، خبردار میرے طریقے سے نہ پھرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حالات سے، تمام آزمائشوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟
وبشر الصابرین، اور دیکھو اگر تم پر حالات آتے ہیں اور تم صبر کا دامن تھامے رکھتے ہو تو تمہارے لیے خوشخبری ہوگی۔ صبر بڑا ایک اہم لفظ ہے، بڑا عجیب لفظ ہے۔ ہم صبر کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسی حالات آئے، ہم پر کوئی ایسی تکلیف آئی، ہم پر کوئی ایسا رنج خوف آیا جس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے تو یہاں پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ جب کسی زبان کا لفظ دوسری زبان میں جاتا ہے تو کئی بار اس کے اصل مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کئی بار یوں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات جڑ جاتے ہیں کہ اس کا اصل معنی ہی لوگ بھول جاتے ہیں۔ صبر جس معنی میں صبر کو کہا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہ ہے جب حالات کے پیش آتے ہی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اس امت سے اس سے زیادہ کوئی بڑی آزمائش ہو نہیں سکتی کہ امت اپنی نبی سے محروم ہو جائے۔ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے زیادہ، آپ کے پردہ فرمانے سے زیادہ، آپ کے دنیا کے اوپر کی زندگی کو چھوڑ کر قبر کی محشر کی زندگی میں داخل ہونے سے زیادہ کوئی سخت دن نہیں ہو سکتا۔ اور جب صحابہ کے قدم وہاں پہ لڑکھڑائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو آیت تلاوت کری وما محمد الا رسول، کہ دیکھو محمد تو صرف رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی ہم نے کئی نبیوں کو بھیجا، کئی رسولوں کو بھیجا، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر وہ فوت ہو گئے، اگر ان کو موت آ گئی یا ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جب اتنے بڑے سختی کے عالم میں، اتنی بڑی آزمائش کے عالم میں، کہ آزمائش بھی بڑی، آزمائش اٹھانے والے بھی بڑے، اس عالم میں جب اللہ تبارک و تعالی صبر کا دامن ہاتھ میں تھامنے کو کہہ رہے ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تشکیل دیا تھا، اس لشکر کو روانہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ لشکر ایک جگہ پڑاؤ ڈال کے رک گیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا حکم جو جاری کیا، سب سے پہلا کام جو کیا، وہ اس لشکر کی روانگی کا تھا۔ حالات یہ کہہ رہے تھے، حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت اس لشکر کو روک کے رکھا جاتا مدینے کی حفاظت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت عرب کے بہت سے قبیلے اسلام سے پھر گئے۔ کچھ وہ قبیلے تھے جنہوں نے سرے سے اسلام کا انکار کر دیا، اور بعض وہ قبیلے تھے جنہوں نے اسلام کے کچھ حقوق کا انکار کرا، اسلام کے کچھ حقوق کا انکار کرا۔ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ زکوٰۃ کا انکار بھی یہ نہیں کرا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ زکوٰۃ ہم بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، زکوٰۃ ہم مدینے نہیں بھیجیں گے، بلکہ زکوٰۃ ہم اپنے علاقے میں اپنے اعتبار سے ہم تقسیم کر دیں گے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے اور اس لشکر کو روانہ کرا، بڑے بڑے صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ اس لشکر کو ابھی نہ روانہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود کا مشورہ یہ تھا کہ اس لشکر کو ابھی نہ روانہ کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جس لشکر کو بھیجنے کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا چکے تھے، اس کے امیر کو مقرر کر چکے تھے، اس لشکر کو میں نہیں روک سکتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ لشکر روانہ کیا۔ جب وہ لشکر روانہ ہوا تو جو لوگوں کو جو یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ لشکر روانہ ہوگا تو مدینہ اپنی دفاعی پوزیشن سے کمزور ہو جائے گا، اپنی فوجی طاقت سے کمزور ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کے ذریعے سے جو لوگ مدینے کو غلط نظروں سے دیکھ رہے تھے ان کے دل میں یہ رعب ڈال دیا
کہ اگر یہ اتنا بڑا لشکر یہ روانہ کر سکتے ہیں تو ان کے پاس خود کتنی فوج ہوگی. یہ ہے اصل صبر کے معنی. حقیقت میں صبر یہ ہے کہ جب حالات آپ پر آئیں، جب پریشانی آپ پر آئے تو آپ شریعت کے حکموں پر جم جائیں. حدیث ہے عضو علیہا بالنواجذ کہ شریعت کو اس طرح سے تھامیے جس طرح سے آپ اپنی داڑھ سے کسی رسی کو کس کے مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جس طرح سے نواجذ کہتے ہیں داڑھ کو، داڑھ سے جس طرح مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے کہ اس کو چھڑانا آسان نہیں ہوتا، اسی طرح سے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان پر حالات آئیں، ان پر پریشانیاں آئیں تو وہ دین اسلام پر، شریعت پر اس طرح سے جم جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں اعمال کرنے کی وسعت دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، کھلی چھوٹ دیتے ہیں. اگر مسلمانوں نے اس کی قدر کی، مسلمانوں نے اللہ کی دی ہوئی اس وسعت کی، اس آسانی کی قدر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسعت کو بڑھاتے رہتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس وسعت کی قدر نہ کی گئی اور اس کو استعمال نہ کیا گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے اس پر عمل کرنے کا حق تک چھین لیتے ہیں. اس کی مثال ابھی قریب ہی میں دیکھنے کو آئی. کورونا کیا تھا، کووڈ کیا تھا؟ ایک ایسا وقت جب لوگ نماز پڑھنا چاہتے تھے، لوگ مسجد میں آنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی مسجد میں آنے سے روک دیا گیا. جب لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے رب کے آگے عبادت کریں، اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، اس وقت، عین اسی وقت جب آزمائش کا وقت تھا، خوف کا عالم تھا، پوری آیت جو قرآن کی تھی یوں لگ رہا تھا ایک ساتھ اس امت میں اتر گئی. لوگوں میں ڈر کا ماحول تھا، لوگوں میں کاروبار کا نقصان ہو رہا تھا، لوگوں کا مال کا نقصان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جان کا نقصان ہو رہا تھا. ہر شخص کو اپنی جان کی فکر تھی، اپنے مال کی فکر تھی. گویا کہ ہر طرف سے آزمائش میں مبتلا ہو رہے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ موجود نہ تھا. عین اسی وقت اس امت کو اللہ کے سامنے جمع ہونے سے روک دیا گیا. ذرا سوچے اس وقت کو، کتنا خوفناک منظر تھا. گویا کہ قیامت کے منظر کا ایک نقشہ دکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. الحمدللہ مسلمانوں میں اس طرح کے حالات نہ کہیں دیکھنے کو ملے، لیکن نہ کہیں سننے کو ملے. لیکن عوامی سطح پر، ملکی سطح پر یہ دیکھنے میں ضرور آیا کہ کسی کا باپ مرا پڑا ہے، کسی کا بھائی مرا پڑا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. ایک علاقے کا یہ تک معاملہ دیکھا کہ ایک شخص اپنے پلنگ پہ، اپنی کھٹیا پہ، اپنی چارپائی پہ بیچارہ پڑا پڑا ختم ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی. اور اس کے ورثہ، ان میں کوئی اس کے اولادیں ہوں گی، کوئی اس کی بیٹیاں ہوں گی، کوئی بھائی بہن ہوں گے، ممکن ہے اس کی بیوی بھی ہو. انہوں نے اس کو عزت دینے کے بجائے اس کا جو بھی طریقہ تھا، آخری جو بھی اس کی رسومات تھی، جو شریعت ان کے مذہب کے مطابق جو اس کا طریقہ تھا، اس پر عمل کرنے کے بجائے JCB کو بلایا. جہاں وہ ختم ہوا تھا اس سے تھوڑے دور JCB سے گڈھا کھودا اور اسی JCB سے دھکا کے اس کو چارپائی سمیت مٹی میں دفن کر دیا. یہ قیامت کا منظر سے کم نہیں تھا. قیامت کے منظر کی عکاسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر آج حالات اتنے خطرناک آ گئے، اتنے خوفناک آ گئے، تو جب قیامت کا منظر ہوگا تو اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. یہ خوف کے حالات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو یہ بتا دیا، امت کو یہ بتا دیا کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس وقت ہے مسجدوں میں جانے کا، ابھی تمہارے لیے آسانی ہے دین شریعت پر عمل کرنے کی، ابھی تمہارے لیے آسانی ہے اپنے طریقوں پر، اپنے قرآن پر عمل کرنے کی. ابھی بھی وقت ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دو. اگر ابھی بھی اس پر عمل نہیں کرا تو ہم تم سے اس پر عمل کرنے کا حق چھین لیں گے.
آج مسلمانوں کے معاملات کتنے خراب ہوئے کہ مسلمانوں پہ آپس میں اگر کوئی رنجش ہوتی ہے، خاص طور پر میاں بیوی میں کوئی رنجش ہوتی ہے، تو اس کو شرعی طور پر حل کرنے کے بجائے اس کو عدالتوں میں لے جا کے غیروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم یہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی بدبختی وبال کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے حالات، اپنے معاملات ہم کسی ایسے کے حوالے کر دیں جس کو قرآن پڑھنے تک کی تمیز نہیں ہے، اور پھر اس سے یہ امید کریں تم شریعت کے مطابق ہمارا فیصلہ کرو۔ عدالتوں میں جا کے ہم ذرا دیکھیں کہ ہم ہمارے ذاتی مفاد کے لیے، میرے عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ذاتی مفاد کو اسلام پر ترجیح دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں بڑا افسوس سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کا نیچے سے لے کے اوپر تک ہر شخص کی نیت میں خرابی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص قبول کر رکھا ہوگا، نہیں تو اکثریت ان کی ہے کہیں نہ کہیں نیت میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے۔ ہماری نیت یہ ہو سکتی تھی اگر ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، اگر ہم انجینئر بن رہے ہیں، اگر ہم دنیا کے دوسرے علوم حاصل کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہونا چاہیے تھی کہ ہم دین کی خدمت کریں گے۔ ہم انگلش اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، ہم ڈاکٹر اس لیے بن رہے ہیں کہ قوم کی خدمت کریں گے، شریعت کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خدمت، یہ نیت ہمارے لیے بعد میں ہے۔ پہلے ہمارا یہ ہے کہ ڈاکٹر بنیں گے تو لوگ عزت کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے تو پیسہ کمائیں گے۔ جو ہم لگا رہے ہیں، جو 25, 30, 35 لاکھ روپے ہماری تعلیم میں، ہماری ایجوکیشن میں ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کو ہمیں نکالنا ہے، یہ ہماری پہلی نیت ہوتی ہے۔ دین کی خدمت بعد میں، اگر ہم نے کما لیا، اگر ہمارے پاس دن کے 1000 روپے آ گئے تو اب جو بچے گا وہ ہم دین کی خدمت کریں گے، یہ ہماری نیت درست نہیں ہے۔ میرے اپنے ساتھ کا معاملہ یہ آیا کہ کچھ ایک معاملہ ہوا جب میں یہ سوچ کے کہ یار کسی اپنے بھائی سے اس کام کو کرواؤں، تقریباً 4 سے 5 لوگوں کے پاس گیا اور سب نے اس وجہ سے جھوٹ بول کے منع کر دیا کہ چھوٹا کام ہے، زیادہ منافع نہیں ہوگا، 10-15 روپے ملیں گے۔ لیکن جب تھک ہار کر اپنوں نے یہ کام نہیں کرا، جب ایک غیر کے پاس گیا، میں نے یہی کہا کہ بھائی چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ کر دیں تو۔ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہو، کام کرنے کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں، گاڑی لگاؤ ہم ابھی صحیح کر دیتے ہیں۔ اپنوں نے کیا کہا، جھوٹ بولا۔ کوئی کہہ رہا ہے لائٹ نہیں ہے، جبکہ مجھے دکھ رہا ہے کہ مشین چالو ہے، مجھے دکھ رہا ہے اس کا لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، لیکن کیا لائٹ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہ چابی لانا بھول گئے، مجھے دکھ رہا ہے کہ دکان کھلی ہے، مجھے دکھ رہا ہے الماری کھلی ہے، لیکن پھر بھی چابی لانا بھول گئے۔ ایک صاحب کے پاس گئے، ابھی سب ٹائم نہیں ہے، دکان خالی پڑی ہے، کوئی کام نہیں ہے، فری بیٹھے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، لیکن کیا ابھی ٹائم نہیں ہے، کسی اور سے کرو۔ تو پھر ہمارے پاس برکت کیوں آئے گی؟ ہماری نیت یہاں پر خراب ہے۔ یہ ہماری نیتوں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے کہیں بھی تعلیم کے حصول سے منع نہیں کیا گیا، یہ دور ہی علمی بیداری کا دور ہے۔ یہ دور، اس دور میں وہی آگے بڑھ پائے گا جو علم کو حاصل کرے گا۔ اور علم، بڑے ایک کتاب میں پڑھا کہ شور اور شعور میں صرف عین کا فرق ہے۔ شور میں اور شعور میں صرف ایک عین کا فرق ہے، اور اس عین کو ہی علم کہتے ہیں۔ اور علم یہ صرف یہ علم نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ علم ہے، یا حدیث علم ہے، یا دین کے جو علوم ہے جس کو علوم شرعیہ بھی کہتے ہیں، صرف یہ علم میں نہیں ہے۔ ہر وہ چیز علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے حاصل کی جائے۔ آپ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی پہلی آیت یہ نہیں کہا کہ تم شریعت پہ عمل کرو، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کہا۔ کیا کہی پہلی آیت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
اور یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم دین کا علم حاصل کرو یا تم شریعت کا علم حاصل کرو، صرف اتنا کہا کہ پڑھو، اور وہ پڑھنا تمہارے خالق کے نام سے ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا پڑھنا خالق کے نام سے ہے، اگر تمہارا کاروبار خالق کے نام سے ہے، اگر تمہاری ملازمت خالق کے نام سے ہے، تو اللہ اس کا اجر تمہیں ضرور دے گا۔ میرے عزیزوں، حالات سے متاثر ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر وہ طبقہ جو عصری علوم سے واقفیت رکھتا ہے، اصلی علوم سے تعلق رکھتا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا دنیاوی علوم کے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ دنیاوی علوم یعنی کہ یہ دین شریعت کے علاوہ کے جو علوم ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں جس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس کو ہم انٹلیکچوئلز بھی کہتے ہیں، ان کے بیچ میں جس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، عمومی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حالات کی وجہ سے وہ دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حالات سے گھبرا کر، حالات کے خوف کے نام پر، حکمت کے نام پر وہ عصری علوم سے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہماری ایک شناخت دی گئی ہے، ہماری ایک شان دی گئی ہے۔ حالات سے ڈر کر کسی غیروں کے طریقے پر آمادہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور آپ پر حالات کتنے ہی سخت آ جائیں، بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو، آپ پر حالات کتنے ہی سخت آ جائیں، باطل آپ کو وقتی طور پر کچھ نقصان تو پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ کا کچھ زیادہ بگاڑ نہیں سکتا، آپ کا کچھ زیادہ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ہمیں اللہ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ اللہ، آپ نے جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ہم اسی دین پر عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس حفاظت میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ لیکن حکمت کے نام پر جو لوگ نام تو مسلمانوں کا رکھیں، نام مسلمانوں کے رکھیں، لیکن سارے کام وہ کریں جو غیر اسلامی ہوں، سارے کام غیر اسلامی کریں، ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے حفاظت کی وعدہ ان کا کیا ہے جو مسلمان ہو اور شریعت پر عمل کریں۔ اور یہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہمارے بچوں میں، ہماری اولادوں میں یہ جذبہ ہمیں خود ڈالنا پڑے گا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر کسی عالم کو، کسی حافظ کو چند ہزار روپے دے کر آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، تو وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا تو سکھا سکتے ہیں، قرآن سمجھنا تو سکھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں میں جذبہ نہیں ڈال سکتے۔ جذبہ بچے ہمیں دیکھ کے سیکھیں گے۔ اگر ہمارے اندر دین کا جذبہ ہے تو وہ ہماری اولاد میں آئے گا، لیکن اگر ہمارے اندر دنیا کا جذبہ ہے تو ہم لاکھ کوشش کر لیں، ہماری اولاد میں دین کا جذبہ پیدا ہونا مشکل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دور بڑا خطرناک دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح اس حال میں کرے گا کہ مسلمان ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور تھی کہ حرام اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ اس سے بچنے کا صرف ایک رستہ ہوگا کہ مسلمان اپنی بکری کو لے اور اپنے اہل و عیال کو لے کے کسی پہاڑ پہ چلے جائے، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لے، اس بکری کا دودھ پیے، اللہ کی عبادت کرے، وہی اپنے آپ کو حرام سے بچا سکے گا، ورنہ اپنے آپ کو کوئی حرام سے بچا نہیں سکے گا۔ آج اگر اس کی میں آپ صاف طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، آج مسلمانوں سے اس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ مشق کرا رہا ہے، حرام سے بچنے کی۔ اب حرام سے بچنے کی مشق کس طرح سے کرا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے روک رہا ہے
جو حرام تو نہیں ہے لیکن ان کے استعمال سے آپ کے اپنوں پر ظلم کیا جائے گا۔ اسرائیلی مصنوعات جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اس کے منافع سے فلسطین میں ظلم ہوگا تو ان کو استعمال کرنا کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے آپ کو ان سے روک لیا تو کل انشاءاللہ ہمارے لیے حرام سے بچنا بھی آسان ہوگا، لیکن خدا نخواستہ اگر آج ہم نے اپنے آپ کے لیے یا اپنے بچے کے لیے اگر ہم نے اس کو استعمال کرنے سے باز نہیں آئے تو کل وہ دور بھی آئے گا کہ حرام سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی حالات آ رہے ہیں ان کے سامنے جم کر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔